جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور لاؤڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آواز اور لاؤڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ایک بار میسج کر دیجیے گا آواز اور لاؤڈ کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر کلاس کو شروع کرتے ہیں. اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے قرۃ العین حیدر. آج آپ کی کلاس 10:30 سے شروع ہوئی. ایک تھوڑا ارجنٹ کام تھا، اس کو نپٹا کے جو ہے وہ آپ کی کلاس کو شروع کیا گیا. اور قرۃ العین حیدر کی ہم نے حالات زندگی کمپلیٹ کر لی تھی. اور آج ہم لوگ بات کریں گے ادبی خدمات کی. ٹھیک ہے، ادبی خدمات میں ان کے زیادہ اہم ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ناول ہوتے ہیں اور کچھ افسانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں سوال بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگ بات کریں گے ان کے ناول کی. ٹھیک ہے، ناول کی. ٹھیک ہے، چلیے پھر لکھتے ہیں. ان کا پہلا ناول جو ہے قرۃ العین حیدر کا، وہ ہے میرے بھی صنم خانے. پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے. میرے بھی صنم خانے ان کا پہلا ناول ہے جو لکھا گیا 1949 میں. میرے بھی صنم خانے پہلا ناول ہے جو لکھا گیا 1949 میں، اور یہ شائع ہوا مکتبہ جدید لاہور سے. مکتبہ جدید لاہور سے یہ ان کا جو ہے وہ پہلا افسانوی پہلا ناول جو ہے وہ شائع ہوا، جس کا موضوع تھا سیکنڈ ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار. اور آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کب سے کب تک رہا؟ 1939 سے لے کے 1944 تک. ٹھیک، اس کی جو کہانی ہے یا اس کا جو موضوع ہے وہ شروع ہوا سیکنڈ ورلڈ وار سے، اور کچھ حصہ اس میں تقسیم ہند کا بھی رہا، کیونکہ تقسیم ہند ہمارا 1947 میں رہا. تو سیکنڈ ورلڈ وار اور ہمارا ملک کا جو تقسیم ہند ہے وہ میرے بھی صنم خانے میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو موضوع بنایا گیا. اور یہ جو مصرع ہے یا یہ جو نام ہے میرے بھی صنم خانے، یہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے. اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شعر کس طرح سے لکھ لیجیے گا، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. میرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے، تیرے بھی صنم خانے. میرے بھی صنم خانے، تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم خانے. میرے بھی صنم خانے، تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم فانی. یہ اقبال کی نظم ہے، اس سے جو ہے وہ یہ شعر لیا گیا ہے. ٹھیک، یہ ہوا ان کے پہلے ناول سے جتنے بھی سوال بن سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا دوسرا ناول جس کا نام ہے سفینہ غم دل.
सफीनाए गमे दिल, ये दूसरा नॉवेल है जो लिखा गया 1952 में, 1952 में, और ये भी कहाँ से शाये हुआ? मकतबा जदीद लाहौर से शाये हुआ। और इसका जो मौजू था सफीनाए गमे दिल का, इसका मौजू था तक़सीम हिंद, तक़सीम हिंद और उसके असरात, और उसके असरात, ठीक है, सफीनाए गमे दिल। और ये उन्वान जो लिया गया वो लिया गया फैज़ की नज़म से, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म से। और वो कौन सा शेर था? वो इस तरह से लिख लीजिएगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा शबे सुस्त, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल, कहीं तो जाके, कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। कभी कभी नज़म का नाम पूछ लेता है तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में सुबह आज़ादी, ठीक। वैसा बहुत कम पूछेगा, लेकिन एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है ना कि सुबह आज़ादी किसकी नज़म है, तो आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। तो सफीनाए गमे दिल 1952 में लिखा गया, मकतब जदीद लाहौर से शाये हुआ, मौजू था तक़सीम हिंद और उसके असरात, उन्वान है फैज़ अहमद फैज़ की नज़म सुबह आज़ादी, और उसी से ये शेर से अब्ज़ किया गया है नॉवेल का नाम, कहीं तो होगा सबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। इसके बाद तीसरा नॉवेल जो सबसे मशहूर है और सबसे मकबूल भी है वो है आग का दरिया। आग का दरिया ये कब लिखा गया? 1959 में, 1959 में, ठीक। और ये कैसा नॉवेल है? ये तारीखी नॉवेल है। और ये कैसा नॉवेल है? ये तारीखी नॉवेल है, तारीखी नॉवेल। और उसका जो उन्वान है वो जिगर मुरादाबादी की एक गज़ल से लिया गया है, जिगर मुरादाबादी की एक गज़ल से लिया गया है। और वो गज़ल का एक मिसरा है इस तरीके से, इश्क नहीं आसा, इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है, और डूब के जाना है, ठीक। इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक। और इसका मौजू है तारीखी नॉवेल है, और इसमें कितने वक्त की तारीख बयान की गई है तो याद रख लीजिएगा, 5000 साल की, तकरीबन 5000 साल की जो है वो इसमें बयान की गई है। और ये जो 5000 तारीख है ये कम से कम 101 अबवाब पर मुश्तमिल है, 101 बाब पर क्या है? मुश्तमिल है। और इसी नॉवेल में शऊर की रूह, शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल इसी में किया गया है, आग के दरिए में, आग के दरिए में। शऊर की रूह का मतलब होता है कि इंसान फ्लैश बैक में जो है वो याद करता है अपनी बात, फ्लैश ब्लैक। जैसे फॉर एग्जांपल
ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس میں ہو رہی ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں گول گپے فار ایگزامپل، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، بریانی لے لو، گول گپے لے لو، ایسے موسم تو روح افزا کا ہو رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی پچھلی بات جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، آپ کے دماغ میں آ جائے گی۔ جیسے آپ لوگ رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھتے وقت کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں پرانی، اسے بولتے ہیں شعور کی روح۔ آنکھ کا دریا میں دوسری بار استعمال کی گئی ہے، تو بچہ بتا سکتا ہے پہلی بار کس ناول میں شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ سیما نے بتایا لندن کی ایک رات، ٹھیک ہے، لندن کی ایک رات، لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے سیما، اور کب لکھا گیا یہ اور بتا دیں تو مزہ آ جائے گا۔ بالکل صبا نے صحیح بتایا، سجاد ظہیر کا، لیکن ایئر غلط ہے، ایئر ہے 1939، 1939، ٹھیک ہے، ہاں اسی میں ہی ہے لندن کی ایک رات، یہ ناول ہے سجاد ظہیر کا، اور ترقی پسند تحریک میں لکھا گیا پہلا ناول بھی یہی ہے، لندن کی ایک رات، اس سے پہلے افسانے لکھے گئے۔ اسی کے بعد یہ 622 صفحات پر مشتمل ہے، آگ کا دریا، آگ کا دریا 642 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ پی ایس ایلیٹ کی، پی ایس ایلیٹ کی نظم سے ہوتی ہے، پی ایس ایلیٹ کی نظم سے جو ہے وہ اس کی شروعات ہوتی ہے ناول آگ کا دریا کی۔ آگ کا دریا جو نام لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے جگر مراد آبادی کے نام سے یا ان کی غزل سے، لیکن جو اس ناول کا آغاز ہوتا ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے ہوتا ہے، ٹھیک، چلیے اس کے بعد نیکسٹ ناول لکھتے ہیں، اگلا ناول لکھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی لکھ لیجیے گا یہیں پر، ایک بات اور بتانے بھول گیا میں آپ لوگوں کو کہ ان کو جو ہے وہ ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ، تو وہ اسی ناول پہ ملا تھا 1919 میں، 1990 میں ان کو جو ہے وہ ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ، وہ آگ کا دریا پہ ہی ملا تھا، لکھ لیجیے گا، آگ کے دریا پہ ہی ملا تھا، لکھا کب گیا 1959 میں، اور یہ کب ملا 19 میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ناول لکھ لیجیے گا آخر شب کے ہم سفر، آخر شب کے ہم سفر، یہ کب لکھا گیا 1979 میں لکھا گیا آخر شب کے ہم سفر، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو موضوع بنایا گیا وہ بنایا گیا انسان کے خوابوں کی شکست، انسان کے خوابوں کی شکست، اس کا موضوع بنایا گیا انسان کے خوابوں کی شکست، اور آخر سب کے ہم سفر جو ہے وہ فیض احمد فیض کی نظم سے لیا گیا ہے، فیض احمد فیض کی نظم سے لیا گیا ہے، اور وہ شعر اس طرح سے ہے، اور وہ اس طرح سے ہے آخر سب کے ہم سفر، آخر شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے، فیض نہ جانے کیا ہوئے، ایک بچہ کہہ رہا بورڈ نہیں دکھائی دے رہا ہے، سائمہ کے علاوہ کسی بچے کو دقت ہے بورڈ کی؟ جس کو بورڈ شو نہیں ہو رہا وہ ایک بار ایگزٹ کر کے واپس آ جائیے، دکھ جائے گا، آخر سب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے،
رہ گئی کس جگہ صبا، رہ گئی کس جگہ صبا، رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی، صبح کدھر نکل گئی، آخر سب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کسی جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی۔ تو یہ ہوا ان کا چوتھا ناول آخری سب کے ہم سفر۔ اس کے بعد پانچواں ہے کار جہاں دراز، کار جہاں دراز، کار جہاں دراز، یہ لکھا گیا 1977 میں، 1977 میں، 1977 میں۔ اور یہ کیسا ناول ہے یاد رکھ لیجیے گا، یہ سوانح ناول ہے، اور اس میں سوانح کس کی بیان کی گئی ہے، قرۃ العین حیدر کی۔ یہ سوانح ناول ہے، اور یہ کیسا ناول، اس کی سوانح اس میں قرۃ العین حیدر کی۔ اور کار جہاں دراز ہے، یہ علامہ اقبال کی نظم سے دیا گیا ہے ایک شعر سے، اور اس شعر کا جو مصرع ہے وہ اس طریقے سے ہے، باغ بہشت، باغ بہشت سے مجھے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر، حکم سفر دیا تھا کیوں، دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار دے، یہ میرا انتظار کر، اب میرا انتظار کر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ یہ کیسا ناول ہے، سوانح ناول ہے، اور یہ علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا نیکسٹ ناول ہے گردش رنگ چمن، گردش رنگ چمن، یہ ناول لکھا گیا 1987 میں، گردش رنگ چمن۔ اور اس میں جو ہے وہ گردش رنگ چمن میں، گردش رنگ چمن میں 1857 کی غدر کو موضوع بنایا گیا، 1857 کی غدر کو موضوع بنایا گیا، یعنی کہ 1857 سے لے کے اور 1987 تک کے جو حالات ہیں اس میں جو ہے وہ کیا کیا، قلم بند کیے۔ گردش رنگ چمن میں 1857 اور 1987 تک کے جو حالات ہیں اسی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا، اور ان کا لاسٹ ناول ہے اور وہ ہے چاندنی بیگم، چاندنی بیگم، یہ ان کا آخری ناول ہے، اور یہ لکھا گیا 1990 میں، چاندنی بیگم، چاندنی بیگم۔ اور اس کا موضوع ہے فیڈرل نظام، اس کا موضوع ہے فیڈرل نظام۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے فیڈرل نظام کسے کہتے ہیں، فیڈرل نظام کسے کہتے ہیں؟
بتائیے آپ لوگ اتنے سارے بچے ہیں. فیڈرل تو پتہ ہی ہوگا, یہ تو پولیٹی میں آتا ہے. کیا پیپر نکلے گا رے تیرا, ہیں کیا نکلے گا پیپر؟ میں کہہ کے تھک چکا ہوں, میں کہہ کے پک چکا ہوں آپ لوگوں کو. پھر کہو گے سر آپ تو ہماری کچھ ہیلپ نہیں کرتے. ارے بیٹا اردو پڑھ کے نہیں نکلے گا پیپر. اردو کے ساتھ ساتھ جی ایس بھی ضروری ہے, ریزننگ بھی, میتھ بھی, ہندی بھی, انگلش بھی. جیسے جاؤں کسی کے یہاں جاتے ہیں شادی بیاہ میں, بریانی بھی چاہیے, قورمہ بھی چاہیے, زردہ بھی چاہیے, سلاد بھی چاہیے, کافی بھی چاہیے, گول گپے بھی چاہیے. تب تو نہیں کہتے سر اتنا سارا کھانا کیسے کھائیں گے, سر اتنا سارا سلیبس کیسے پڑھیں گے. کیونکہ وہاں تو مفت ملتا ہے نا, وہاں تو فری ملتا ہے, اس لیے کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. یہاں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, یہاں تو اپنے آپ کو جھونکنا پڑتا ہے, گرمی ہو, سردی ہو, برسات ہو. ابھی آ جائے انویٹیشن, آؤ آؤ آپ ہی آج شام کو کٹی پارٹی کریں گے. آؤ دوست آج شام کو لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے, سٹا ماریں گے سڑک کنارے کھڑے ہو کے. دیکھ ابھی چل جائیں گے ترنت. ہاں سینٹرل اسکیم ہوتی ہی ہے, وہ تو اتنا تو پتہ ہی ہے. اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک طریقے سے سنگھیہ سرکار. ٹھیک ہے, سنگھیہ سرکار یا کیندر سرکار. ٹھیک ہے, فیڈرل کا مطلب ہوتا ہے یہ. بالکل, دل محمد انصاری نے صحیح جواب دے دیا. فیڈرل کا مطلب ہوتا ہے کیندر سرکار. فیڈرل نظام کا موضوع بنایا گیا تھا چاندنی بیگم کو, تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا. اور کوئی بچے بتا سکتا ہے جو سنگھیہ سرکار ہے وہ آرٹیکل کس میں آتی ہے, انوچھید کس میں آتی ہے, انوچھید کس میں آتی ہے پولیٹی میں؟ بتائیے کون سے آرٹیکل میں آتا ہے؟ سنگھ بتا دو, چلو سرکار مت بناؤ, سنگھ بتا دو, اتنی تو عزت رکھ لو. بیٹا پانی میں ڈوب کے بننے کی ضرورت نہیں ہے, پسینے بہت آتا ہے گرمیوں میں. اسی پانی سے جو ہے وہ کیا ہو جاؤ, ڈوب کے مر جاؤ اسی میں. ارے آکسیجن لینے چلے گئے کیا سارے کے سارے, ڈوب کے مرنے کا ارادہ ہے کیا گرمی کے مہینے میں؟ جب ڈوبتے رہتے تو ہیلپ مانگ لیتے ہیں, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تم تو ہیلپ بھی نہیں لے رہے. سر ہمیں تو نہیں پتا, آپ ہی بتا دو. 356, ہاں بہت بڑھیا. ٹھیک, چلیے کوئی بات نہیں. جو سنگھیہ سرکار ہے وہ آتا ہے آرٹیکل 1 میں, جس میں کہا جاتا ہے بھارت ایک سنگھ ہے. یہ بات لکھی گئی ہے آرٹیکل 1 میں. ٹھیک ہے, اور سرکار جو ہے وہ کسی آرٹیکل میں نہیں آتی ہے, کیونکہ سرکار ایک اکیلی نہیں ہے, بلکہ سرکار جو ہے وہ مل کے بنتی ہے. لوک سبھا, راجیہ سبھا اور سنسد,
ان تینوں چیزوں کو ملا کے کیا بنتی ہے؟ سرکار بنتی ہے. اور ان کے جو ہے وہ آرٹیکل الگ الگ ہیں. جیسے سرکار چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمیں لوک سبھا, ٹھیک ہے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں نمن سبھا یا نمن سدن. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن آتا ہے کہ ورتمان میں کون سی لوک سبھا چل رہی ہے؟ ورتمان میں کون سی لوک سبھا چل رہی ہے؟ جو لوک سبھا چل رہی ہے ورتمان میں, دل محمد انصاری کہہ رہا 18ویں. بیٹا 18ویں شروع نہیں ہوئی ہے, 18ویں شروع نہیں ہوئی ہے ابھی, یا شروع ہو گئی؟ کل پہلا سطر تھا نا, نہیں کل تو راشٹرپتی کا سطر تھا. 18ویں چلے گی, دھیان رکھنا, 18ویں چلے گی. اب 18ویں چلے گی. ابھی جو چل رہی ہے وہ 17ویں چل رہی ہے, اور اس کے جو ادھیکش ہے وہ ہے اوم برلا. اب جب 18ویں چلے گی جس میں لوک سبھا کا اسپیکر چنا جائے گا, تب جو ہے وہ 18ویں چلے گی. ٹھیک, تو یاد رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پولیٹی میں پوچھی جاتی ہیں. اگر جی ایس میں آپ کو کمانڈ کرنی ہے, جی ایس میں آپ کو ہائیسٹ نمبر لانا ہے, تو ہسٹری اور پولیٹی یہ دو سبجیکٹ ضرور دیکھ لیجیے گا. اگر وقت بچ جائے تو جیوگرافی بچ. جی ایس میں یہ تین چیزیں پڑھ لینا. پولیٹی آپ 30 دن میں ختم کر دیں گے, سوری ہسٹری, پولیٹی 15 دن میں, اور جیوگرافی 10 دن میں ختم ہو جائے گی آرام سے. ہاں, پولیٹی میں کوشچنس یہیں سے پوچھے جائیں گے زیادہ تر. یا تو 32 تک آپ کے آرٹیکل یاد ہونے چاہیے, ایک سے لے کے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سروت ہونے چاہیے آپ کو کہ کون سا کہاں سے لیا گیا ہے ہم نے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ سمویدھان سبھا سے ریلیٹڈ سوال پوچھے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سمویدھان سبھا کب بنی, کب اس کی ادھیکش ہوئی, کون اس کی ادھیکش بنے, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ آرٹیکل ہو سکتے ہیں, جیسے لوک سبھا کا ہو سکتا ہے, سنسد کا ہو سکتا ہے, راجیہ سبھا کا ہو سکتا ہے, پردھان منتری کا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے سوال آ سکتے ہیں. تو موٹا موٹا جو ہے وہ 15 دن میں آپ لوگ آرام سے کور کر لیں گے. اور میں نے جو ہے وہ پولیٹی ایگزام کے حوالے سے ہی پڑھائی ہے, DSSB کے, ٹھیک ہے. کلاسز ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پہ نہیں ملے تو یہاں پہ چلے جائیے گا www.chalkandduster.in پر. جنرل پیپر کی ساری کلاسز آپ کو یہاں مل جائیں گی, ہندی کی, انگلش کی, ریزننگ کی, پولیٹی کی, ہسٹری کی, اور جیوگرافی کی, ساری یہیں پہ مل جائیں گی. www.chalkandduster.in آپ گوگل پہ سرچ کریں گے, ساری یہاں پہ مل جائیں گی. وہیں پر ایک کورس بنا ہوا ہے جنرل پیپر کا, ٹھیک, اسی کو آپ لوگ ریوائز کرتے رہیں گے, آرام سے جو ہے وہ ہو جائے گا. میرے خیال سے 20 لیکچر پڑے ہوئے ہیں سب کے. تو اگر 20 لیکچر کو دیکھا جائے, ایک دن میں اگر آپ نے 2 بھی دیکھے تو 10 دن میں ایک یونٹ یا ایک سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کے جو نوٹس ہیں وہ آلریڈی ٹیلی گرام پہ پڑے ہوئے ہیں ساری چیزوں پہ, جن کا پاسورڈ ہے CAD@123, ٹھیک ہے نا. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چاندنی بیگم ہو گیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کے افسانوی مجموعوں کی. افسانوی مجموعہ, پہلا افسانہ مجموعہ ہے ستاروں سے آگے. ستاروں سے آگے 1947. ستاروں سے آگے. سر اسکرین نہیں ہے, کہاں پر اسکرین نہیں ہے بیٹا, بتا دیجیے مجھے ذرا.
اسکرین نہیں ہے. کہاں پر اسکرین نہیں ہے؟ اگر اسکرین نہیں ہے تو ایک بار ایگزٹ ہو کر واپس آ جائیے, دکھ جائے گی. ٹھیک ہے, چلیے. اس میں ستاروں کے آگے یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے. اس میں کچھ ان کے افسانے ہیں ایگزام کے حوالے سے, وہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. ستاروں سے آگے میں لکھ لیجیے گا پرواز کے بعد. پرواز کے بعد یہ افسانہ ہے جو ستاروں سے آگے میں شامل ہے. اس کے بعد ستاروں سے آگے, ستاروں سے آگے. اس کے بعد اودھ کی شام, اودھ کی شام. اس کے بعد مونا لیسا. اس میں جو ہے وہ 14 افسانے ہیں لیکن 14 نہیں لکھیں گے. مونا لیسا. اور اس کے بعد دیو دھر کا درخت, دیو دھر کے درخت. ٹھیک, پہلے افسانے مجموعے میں 14 افسانے ہیں لیکن اس میں سے آپ کو جو ہے صرف یہی لکھنے ہیں. پرواز کے بعد, ستاروں سے آگے, اودھ کی شام, مونا لیسا اور دیو دھر کے درخت. اس کے بعد دوسرا ناول, دوسرا افسانوی مجموعہ پت جھڑ کی آواز. پت جھڑ کی آواز. یہ کب لکھا گیا؟ 1966 میں. پت جھڑ کی آواز 1966 میں. اور اسی پر ہی 1967 میں کیا ملا؟ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا. پت جھڑ کی آواز پہ ہی قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا. اس میں لکھ لیجئے گا جلا وطن. یہ افسانہ ہے جلا وطن. اس کے بعد پت جھڑ کی آواز, پت جھڑ کی آواز, یہ بھی افسانہ ہے. اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی, ہاؤسنگ سوسائٹی, ہاؤسنگ سوسائٹی. اور نیکسٹ لیجیے گا کلندر. یہ اس میں شامل افسانے ہیں پت جھڑ کی آواز میں, جو ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. پت جھڑ کی آواز. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کس مغل بادشاہ کو کلندر کی اپادھی ملی تھی؟ کس مغل بادشاہ کو کلندر کی اپادھی ملی تھی؟ بالکل, جولی فرا نے صحیح بتایا ہے, بابر کو. گڈ, کلندر کی اپادھی بابر کو ملی تھی. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا شیشے کے گھر. شیشے کے گھر 1954 میں. شیشے کے گھر 1954 میں. اس کے بعد روشنی کی رفتار, روشنی کی رفتار 1982 میں. اور یہ والا جو ہے وہ یو جی سی نیٹ میں شامل ہے. یو جی سی نیٹ میں شامل ہے روشنی کی رفتار افسانوی مجموعہ, جس میں تقریباً 18 افسانے شامل ہیں. تقریباً 18 افسانے جو ہے وہ شامل ہیں. اب آپ بتائیے 18 کے 18 لکھواؤں یا ایک دو لکھوا دوں؟ بتائیے 18 کے 18 لکھوا دوں؟
امپورٹینٹ ہی لکھ لیجیے گا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا 18 ویسے آئیں گے بھی نہیں. ٹھیک، جیسے سیکرٹری، جیسے سیکرٹری. اس کے بعد روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار. اس کے بعد کوہرے کے پیچھے، کوہرے کے پیچھے. اس کے بعد حسب نسب، حسب نسب. اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، پر اسرار بندے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. اور فوٹوگرافر، فوٹوگرافر، فوٹوگرافر. یہ کچھ اس میں شامل افسانے ہیں روشنی کی رفتار میں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اور لاسٹ جگنوؤں کی دنیا، جگنوؤں کی دنیا 1980 میں، جگنوؤں کی دنیا 1980 میں. ٹھیک ہے، بس یہ کیا ہو گئے ان کے افسانے ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے ایگزام کے حوالے سے. اس کے بعد ان کے خطوط کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، اور وہ ہے دامان باغبان، دامان باغبان. کب لکھا گیا؟ 2003 میں. خطوط کا مجموعہ دامان باغبان. اس کے بعد تصاویر کا البم، تصاویر کا البم، یعنی کہ تصویروں کی ایک البم ہے جس کا نام ہے کفِ گل فروش، کفِ گل فروش. اور یہ کب لکھا گیا؟ 2004 میں. تصاویر کا البم ہے کفِ گل فروش. اس کے بعد ان کے رپوتاز کچھ اہم ہیں ایگزام کے حوالے سے. رپوتاز جس میں سب سے اہم آتا ہے سیتا ہرن. ٹھیک، سوری سیتا ہرن تو ناولیٹ ہے. ستمبر کا چاند ہے، ستمبر کا چاند. یہ کیا ہے؟ ان کا ناولیٹ وہ رپوتاز ہے ستمبر کا چاند. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ستمبر کے چاند کے بعد رپوتاز میں خضر سوچتا ہے، خضر سوچتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ رپوتاز. اس کے بعد لندن لیڈر، لندن لیڈر. یہ بھی کیا ہے؟ رپوتاز ہے لندن لیڈر. اس کے بعد گلگشت، گلگشت. یہ بھی کیا ہے؟ رپوتاز ہے قرۃ العین حیدر. اس کے بعد ان کے کچھ ناولیٹ بھی ہیں، ناولیٹ جس میں سب سے اہم ہے سیتا ہرن. سیتا ہرن ناولیٹ ہے. اس کے علاوہ چائے کے باغ، چائے کے باغ. اور ڈبل اسٹار بنا کے لکھیے گا اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیے، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، بٹیا نہ کیجو. اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو. یہ بھی کیا ہے؟ ناولیٹ ہے قرۃ العین حیدر کا. اس کے بعد ان کے کچھ تراجم ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو ترجمے کیے.
الگ الگ کتاب کے یا الگ الگ مصنفین کے بک کے، جس میں پہلا آتا ہے آدمی کا مقدر. آدمی کا مقدر یہ ایک کتاب ہے، دا فیٹ آف اے مین. دا فیٹ آف اے مین، اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے آدمی کے مقدر کے نام سے. ٹھیک. اس کے بعد کلیسا میں قتل. کلیسا میں قتل یہ ایک کتاب ہے ٹی ایس ایلیٹ کی، جو بتاتی ہے یا جس کا نام ہے ماڈرن دا کیتھولک. کیتھولک ماڈرن دا کیتھولک کا ترجمہ ہے کلیسا میں قتل، اور اس کے رائٹر ہیں ٹی ایس ایلیٹ. ٹی ایس ایلیٹ. اس کے بعد ہمیں چراغ ہمیں پروانے. ہمیں چراغ ہمیں پروانے. ہمیں پروانے یہ ایک کتاب ہے جیمز ہنری کی. اس کتاب کا نام ہے پرائیویٹ آف لیڈی. کس کی ہے؟ جیمز ہنری کی، اور اسی کا ترجمہ ہے ہمارے چراغ ہمارے پروانے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الپس کے گیت. الپس کے گیت یہ بھی ایک کتاب کا ترجمہ ہے الپس کے گیت. ٹھیک ہے. بس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہیں قرۃ العین حیدر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہاں تک بتا دیجیے کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوئری ہو تو. یہاں تک بتا دیجیے کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوئری ہے. سر اس وقت چکتائی کے حالات زندگی کی ریکارڈنگ چاہیے. بیٹا کل کی ریکارڈنگ دیکھیے، کل کی ریکارڈنگ میں پہلے عصمت چغتائی کی حالات زندگی ہی بیان کی گئی ہے. کل کی میں ہوگی یا پرسوں کی میں ہوگی. سنڈے میں نہیں ہوئی تھی تو میں نے اگلے دن شروعات ہی وہیں سے کی تھی. آپ لوگ پہلے وہاں دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بتائیے گا، وہیں پر ہے. باقی بچوں نے دیکھ لی ہوگی تو آپ کو بھی وہیں پر جائے گا، مل جائے گا. خاکہ اور سوانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو سوانے ہوتی ہے وہ جینے سے لے کے مرنے تک ہوتی ہے، اور جو خاکہ ہوتا ہے وہ جینے سے مرنے تک کے بیچ میں کوئی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بس. اور جو خود نوشت ہوتی ہے وہ جنم سے پہلے اور مرنے کے بعد، جنم سے پہلے اور مرنے کے بعد تک کی پوری کہانی اس میں بیان ہوتی ہے. اسے ہم لوگ خود نوشت کہتے ہیں. جنم سے مرنے تک سوانے، اور جنم سے لے کے مرنے تک کے بیچ میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی حصہ اسے اٹھا کر لے لیتے ہیں، اسے خاکہ بولتے ہیں. ٹھیک. ہاں دونوں کو لکھتا کوئی ذرا، سوانے بھی دوسرا لکھتا ہے اور خاکہ بھی دوسرا لکھتا ہے.
آپ لوگ جب متن پڑھیں گے نا تب آپ کو اس میں آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں جو ہے وہ اور چیزیں بتا دوں گا۔ تو یہ آپ کا قرۃ العین حیدر بھی کیا ہوا، ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اور لاسٹ بچا ہے ناول نگار جیلانی بانو، ٹھیک ہے، جیلانی بانو۔ اس کو ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے۔ کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو آج کی کلاس میں تو پوچھ سکتا ہے، ادروائز آج کی کلاس بس اتنی تھی۔ ماسٹر کے ایگزام چل رہے ہیں، آپ کا پڑھایا ہوئی لکھ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، گڈ۔ سر ہمارا ایک انٹرویو ہے اردو کے لیے، اس میں انٹروڈکشن اردو میں دینا چاہیے انگلش میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرویو کس طرح کا ہے، کس پوسٹ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ملتے ہیں کل۔